بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا گفتگو کا موضوع بھی وہی کل سے جڑا ہوا ہے کہ صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے سلسلے میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے، جیسے کہ آپ معلوم ہی ہے کہ صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری کو وقار احمد کو فارغ کر دیا ہے، یا یہ کہنا چاہیے فارغ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ ان کی سروسز جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس بھیج دی جائیں، اور مجھے جو ہے وہ ایک دوسری سیکرٹری ہیں نیکوٹکس ڈویژن میں، حمیرہ احمد ان کا نام ہے، کہ ان کی سروسز جو ہیں وہ مجھے چاہیے، ان کو میری ان کی تعینات کر دی جائے۔ تاہم اس وقت تک خبر یہ ہے کہ وہ حمیرہ احمد صاحبہ جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ وہاں کام نہیں کرنا چاہتی، اور پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ کوئی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہ والی پوسٹنگ بھی شامل ہے۔ تو صدر صاحب جو ہیں وہ اب مزید الجھ چکے ہیں، انہوں نے اپنے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے۔ اب صدر صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو انہوں نے کل بتا دیا اپنے ٹویٹ میں، اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن سیکرٹری صاحب کو جن کو فارغ کیا ہے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے صدر صاحب کو، وہ کانفیڈینشیل لیٹر ہے، سپوزلی کانفیڈینشیل لیٹر ہے، لیکن اخبار میں چل چکا ہے۔ یہ تکلیف دہ چیز ہے، ایک ایز اے فارمر سول سرونٹ جو ہے، میں جب دیکھتا ہوں سوچتا ہوں اس بات کو تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی اس ملک میں سائفر جو ہے وہ پبلک میں آ جاتا ہے، ٹاپ سیکرٹ چیز ہے، وہ اخباروں میں چھپ رہی ہے، جلسوں میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور ہر جگہ وہ تماشا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کانفیڈینشیل لیٹر ہے جو بھی اخبار میں چھپ گیا ہے۔ تاہم یہ کس چیز پہ افسوس کیا جائے۔ تو سیکرٹری صاحب نے یہ جو ہے سیکرٹری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کسی بھی انکوائری کے سامنے پیش کیا جائے، میں سپریم کورٹ میں، ایف آئی اے میں، یا کسی بھی دوسرے فورم میں جہاں بھی انکوائری ہو، میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کو تیار ہوں۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے صدر صاحب کو یہ فائل، دونوں فائلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کو 2 تاریخ کو موصول ہوئی، میں نے 3 کی صبح کو ان کے سامنے پٹ اپ کی ہے، جو 8 کو موصول ہوئی وہ 9 تاریخ کی صبح کو میں نے پٹ اپ ان کو کی ہے، اور میں نے اس میں کوئی کوتاہی غلطی نہیں کی ہے، یہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے اس میں۔ تو اس معاملے میں اب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی بھی فورم پہ انکوائری کے لیے بلایا جائے، میں انکوائری میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اب اس میں جو ہے بات الجھنے والی بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، جس میں ان کو سروسز جو ہیں ان کے سرنڈر کی ہیں کہ ان کو سروس ڈویژن واپس بھیج دیا جائے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ کیوں اس کو واپس بھیجا جا رہا ہے، صرف یہ لکھا ہے کہ ان کی سروسز جو ہیں یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو انہوں نے کل بات کہی وہ یہی تھی کہ میرے عملے نے میری حکم کی ہے، میری بات کو نہیں مانا اور غلط تاثر دیا ہے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں کی کوتاہی کی وجہ سے، یہ حکم عدولی کی وجہ سے یہ جو قانون جو ہے جس کے بارے میں مجھے ریزرویشن تھی، وہ جو ہے وہ قانون بن گیا ہے، اور میں خدا سے معافی مانگتا ہوں کہ میں خدا میرا گواہ ہے، اور میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن ان قوانین کی وجہ سے جن کو تکلیف ہوگی، یا جس تکلیف سے گزریں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ اپنی پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی طرف ہے کہ وہ ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اس پہ بھی اب بحث ہے کہ وہ مقدمات پہلے کے درج ہوئے ہیں، قانون بعد میں پاس ہوا ہے، قانون جو ہے وہ 11 کو اور 17 کو پاس ہوئے ہیں، جو دونوں قوانین جو ہیں، اور جو ہے وہ مقدمات غالباً اس سے پہلے درج ہوئے ہیں۔ تاہم یہ قانونی مسئلہ جب عدالت میں جائے گا تو پھر وہاں اس سے بحث ہوگی۔ تو صدر صاحب جو ہیں اس وقت مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہ گیا کہ اس پہ انکوائری کرائی جائے اور بات کو جو ہے ختم کیا جائے۔ مزید جگہ سائی کی ضرورت اس میں نہیں ہونی چاہیے، بہت جگہ سائی ہو چکی۔ صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے اقدامات سے اپنے آپ کو مزید کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اور اس بات کو مزید جو ہے وہ ہوا دے کر اپنی اور ریاست کی جگہ سائی کا موجب بن رہے ہیں۔ اب یہ بات کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا، وہ اب اگر ان کا پاس ریکارڈ دیکھا جائے تو انہوں نے جب سے صدر بنے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کی حکومت کے دوران ہائیبرڈ گورنمنٹ جو تھی اس میں کبھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا، ہمیشہ جو آیا سب کو اپروو کیا، فٹافٹ
ادھر سے آیا ادھر اسی وقت اپروو کر دیا. اور ایک وہ بھی ہے گزرا کہ 53 قوانین ایک دن میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پاس کیے اور انہوں نے اپروو کیے. اور اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ چلی گئی تو نئی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی. اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے وہ اس کے کام میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں. مسلسل اس کے کام میں ہر جو بھی ان کے بس میں تھا وہ اس کو روکتے رہے, چیز کو روکنے کی کوشش کرتے رہے, ہر کام کو, ہر بل کو, ہر پوسٹنگ کو, چاہے وہ گورنر کی پوسٹنگ ہو یا کسی بھی ہو. تو اس معاملے میں یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی, یہ غلطی نہیں, یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 5 سال ان کو ہونے کو ہیں صدر بنے ہوئے, تو کبھی انہوں نے اب تک ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اب کو دفتر کیسے چلتا ہے, ان کے جو آرڈرز آتے ہیں, جو چیزیں نکلتی ہیں, جو ڈائری ہوتی ہے, اور بڑا الیبوریٹ سسٹم ہے ہمارا. جو ریکارڈ جو چیز موو ہوتی ہے, فائل موو ہوتی ہے, اس کا بڑا الیبوریٹ سسٹم. اس کا فائل کا گم ہونا, فائل کا ڈسپلیس ہونا وہ آسان نہیں ہے. سائفر کا گم ہونا, یہ جب بات انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا سائفر کا گم ہونا کتنا سیریس مسئلہ ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا ڈسکریٹ انکوائری ہونی چاہیے, خاموشی سے انکوائری کر کے بات ختم کر دی جائے, یا اس کا پھر تماشا بنایا جائے کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چلے اور انکوائری کمیشن بنے. اور یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس پہ ڈسکریٹ انکوائری ہونی چاہیے اور بات کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ مزید جو ہے وہ اس بات کو الجھانا نہیں چاہیے. اور بات پہلے ہی بہت بگڑ چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب انہوں نے صدر صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے, میرا خیال یہ ہے, اور یہ کوئی ایسا کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی اٹکل پچو نہیں ہے, ان کے جو پاسٹ بیہیویئر ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے صدر صاحب کو, کہ جب ان کی اپنی پارٹی برشکدار تھی. اور یہ ایک افسوسناک چیز ہے, ایک صدر صاحب جو ہیں وہ مملکت کے سربراہ ہیں, مملکت کی اکائی کے وہ سمبل ہیں, لیکن ایک پارٹی ورکر کے اس سے اوپر وہ اپنے آپ کو نہیں لا سکے. یہ ایک افسوسناک چیز یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے دونوں قوانین جب ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے اس پہ نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے. نہ کرنا چاہتے تھے شاید وہ, یہ بات ماننے کی ہے, لیکن نہ کرنے کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ یہ جو ترامیم ان دونوں قوانین میں جنہوں نے کروائی ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. تو ان کو ناراض کرنے کی اور ان کا جو ہے ان کو ریجیکٹ کرنے کی ہمت نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس کو یہاں رکھ چھوڑتا ہوں فائل کو, یہ کچھ بھی اس پہ نہیں ہوگا اور یہ جو ہے بات خود ہی ختم ہو جائے گی. لیکن جب وہاں نہیں گئی فائل تو انہوں نے جب اپنے ادھر کے 11 دن اور اس کے دوسرے کے بھی 10 دن اور 10 دن دونوں کے پورے ہو گئے تو ادھر سے انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ یہ اٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اب اس پہ بحث کرتے رہیں, اور جیسے کہ بات پہلے بھی ہوئی کہ یہ اس کا کوئی فائنل لیگل اوپینین تو نہیں ہے, لیکن وہ جو ایک مشہور زمانہ بلیک لا ڈکشنری ہے جسے ہماری جوڈیشری نے اپنا منہ کالا کیا ہے, تو اس ڈکشنری میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ اپروول اور ریجیکشن دونوں میں سے کوئی آپشن بھی ایکسرسائز نہ کی جائے, کیونکہ آرٹیکل 75 میں تیسری آپشن نہیں ہے, دو ہی ہیں کہ یا یہ کریں یا یہ وہ کریں, تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہ اگر دونوں میں سے کوئی آپشن ایکسرسائز نہیں کرتی تو وہ اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو اپروو کر دیا گیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اس کو اپروو ہی سمجھا. اور خود صدر صاحب نے جو کل ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے بھی یہ جو انہوں نے لوگوں سے معافی مانگی ہے جو اس کے متاثرین ممکنہ متاثرین ہیں, تو وہ اس سے بھی یہی کہا ہے کہ جو قانون بن چکا ہے اور اس قانون کی زد میں جو لوگ آئیں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. تو وہ خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قانون اب بن چکا. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ صدر صاحب نے اپنا جو ہے وہ خام خواہ اپنے آپ کو مزید کنٹروورشل بنایا ہے. سیکرٹری کو انہوں نے فارغ کیا ہے, وہ خود ان کے دفتر میں بیٹھے ہیں, ان کی کہیں پوسٹنگ نہیں. جس سیکرٹری کو بلایا تھا وہ ان کے پاس آئی نہیں ہے, اور کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو وہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو مزید جو ہے وہ کمزور کر لیا ہے یہ حرکت کر کے,
اور ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھ دیا ہے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے، میں سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں، میں نے کب ان کو فائل پٹ اپ کی ہے، انہوں نے اپنی ڈائری نمبر دیا ہے، انہوں نے ڈیٹ دی ہے، ٹائم دیا ہے اس پہ کہ میں نے کب فائل دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فائلیں آج دن تک 21 اگست سوموار دن تک وہ دونوں فائلیں صدر صاحب کے دفتر میں موجود ہیں اور وہاں سے مجھے واپس نہیں ملی۔ یہ بڑا سیریس الزام ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور اس لیول پہ جھوٹ بولنا ہر لحاظ سے گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس لیول پہ اور اس کانٹیکسٹ میں جھوٹ بولنا بہت سنگین جرم ہے۔ تو اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے اور اس کی بات کو تہ تک پہنچنا چاہیے۔ صدر صاحب اپنے آپ کو مزید جو ہے الجھائیں نہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیور بائی ہاف ہونے کی کوشش کی ہے، اور لیکن وہ بات بنی نہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ وردی والے ناراض ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن کی یہ لا بن گیا ہے، تو پارٹی کی طرف سے لان تان ہوئی ہے۔ وہ ٹویٹس میں بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ اگر آن لائن آپ چاہیں تو آپ نظر آ جائے گا پارٹی کی طرف سے کتنی لان تان ہوئی ہے، کیوں اپروو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے، اور شاید پرسنلی بھی لوگوں نے آ کے کہا ہو، ملے ان لوگ پارٹی کے لوگ، انہوں نے کنوے کیا ہو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کو گواہ بنا کے اور لوگوں سے معافی مانگنے کا کیا ہے کہ میں نے اس کو اپروو نہیں کیا۔ تو یہاں تک بات ختم کرتے ہیں۔ اب کہانی جو ہے وہ افتخار عارف کا شعر ہے کہ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ خدا کے لیے اس ملک کو تماشا نہ بنائیں، بہت تماشا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس معاملے میں اگر کوئی آپ کی رائے ہو، کوئی آپ کی کوشچن اور ہو تو ہمیں پلیز فکر نہ ہو، فیس بک پر ہمیں، فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر، یا ہمیں آپ لکھ دیجیے گا۔ اور بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔